بولنے والے یہ روزانہ ہی ایک سٹوری پڑھ کر آتے ہیں, اسی سٹوری پہ آگے چلتے ہیں. جو شیخ رشید ہے مجھے ہنسی آتی ہے جب آنیسٹی کی بات کرتا ہے. اس انصاف پہ مبنی فیصلے کے متوقع ہیں 20 کروڑ لوگ, اور 20 کروڑ کے 20 کروڑ لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ پلاٹ قطری شہزادوں کا نہیں ہے, نواز شریف کا ہے. آج پھر دوبارہ بنی گالہ میں جا کر وہ ایک اور نیا جھوٹ کا درس دیں گے تو کل دوبارہ ان کو اپنی باتوں کے اوپر ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. نواز شریف کے بچوں نے ملکیت قبول کی, اب صفائی انہوں نے دینی ہے. تحریک انصاف کے نے جو کام کرنا تھا ہم نے کر دیا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوئی نئی بات لے کے آئیں گے, آج عدالت میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور اسٹوڈیو میں عارف نظامی صاحب اور چوہے غلام حسین, اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر مصدق ملک, ترجمان وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان اور اسپیشل اسسٹنٹ, اور بڑی مرنجہ شخصیت, بڑی گڈی ٹائپ انسان ہے. اپنے حقائق جو ہیں وہ اکٹھے کر کے رکھتے ہیں. آج دیکھتے ہیں ان کا کیا بنے گا. ہم نے اسی کے ساتھ ہی زحمت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودھری صاحب کو, جنہوں نے جیلم میں الیکشن لڑا اور ایک ریکارڈ ووٹ حاصل کیے 76,000 سے زیادہ. یہ اسپوکسمین بھی ہیں ان کا. اب ان کے ترجمان ہیں اور ہمارے بڑے دوست ہیں. آئی ایم ویری فاؤنڈ آف ہم. تو وہ موقف پیش کریں گے. اب ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاناما پیپرز کے اوپر جو کیس ہے سپریم کورٹ میں, وہ ایک فائنل شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. آیا اپوزیشن کے الزامات کے جواب میں وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آئے گا اور وہ نااہل ہو کے گھر جائیں گے, یا انہیں شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جائے گا؟ ان دو انتہاؤں کے درمیان بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے. یہ ہم نے سب ڈسکس کرنا ہے, اور شروع کرتے ہیں فواد چودھری صاحب. جی عارف نظامی صاحب. جی فواد صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ؟ تو لگتا ہے کہ بہت مہربانی سر. آپ کے جو ترجمان حضرات ہیں اور دوسرے پارٹی کے لوگ ہیں, ان کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس, آپ جیت چکے ہیں, اب محض فارمیلٹی رہ گئی ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اب آج کی باتوں سے لگتا ہے کہ پہلے تو آپ کا زور کمیشن کی تشکیل کی طرف تھا, اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ خود ہی ہے اس بارے میں فیصلہ دینے کی پوزیشن میں ہے, کیونکہ سارا کچھ اس کے سامنے رکھ دیا گیا. جی اچھا نظامی صاحب, بنیادی طور کے اوپر وزیر اعظم صاحب کے اوپر 5 الزامات ہیں جو ہمارے پی ٹی آئی کے الزامات ہیں. پہلا الزام یہ ہے کہ انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا. دوسرا الزام یہ ہے کہ انہوں نے چیٹنگ کی. تیسرا الزام یہ ہے کہ انہوں نے پراپرٹیز جو ہیں وہ چھپائیں, ڈکلیئر نہیں کی ہیں. چوتھا الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو منی لانڈرنگ ہے وہ کی ہے. اور جو ہمارا 5واں الزام ہے وہ ہے ان کی جو فراڈلنٹ ٹرانزیکشنز ہیں ان کے بچوں کی. یہ 5 الزامات ہیں. اچھا اب ہم اس الزامات کے جواب میں ہم نے جو پیناما پیپرز, جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہم نے وہ پیناما پیپرز کا سکینڈل لے کے نہیں آئے, وہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہے جس میں اور ملکوں کے جو سربراہان ہیں وہ اس میں آئے اور کئی مستعفی بھی ہو گئے. پاکستان میں مستعفی نہیں ہوئے. ہم کمیشن بھی نہیں چاہتے تھے, ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں چاہتے تھے, ہم چاہتے تھے تحقیقات ہوں. ہم نے نیب سے رجوع کیا, ہم نے ایف آئی اے کو کہا, جو ادارے, جس طرح سے آج چیف جسٹس پاکستان نے آبزرو بھی کیا کہ جو متعلقہ ادارے تھے کسی نے تحقیقات کی زحمت نہیں کی, لہٰذا سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑا. کمیشن جو ہے وہ بن جاتا پہلے صحیح تھا. اب ہم اس لیے اس کمیشن نہیں کہہ رہے کہ اتنے مہینے ہو گئے, ساری شہادتیں وہاں پہ آ گئیں, ایویلیویٹ ہو گئیں, اور اب اتنا معاملہ آگے چلا گیا ہے, سب کے سامنے مقدمہ کھل کر آ گیا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے. ہمارے خیال میں ہماری سجیشن یہی ہے کہ عدالت کو اب اس کیس کا فیصلہ کر دینا چاہیے. اب فیصلے میں کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بلینز آف روپیز کی پراپرٹیز اپنی چھپائیں. ان پراپرٹیز کے لیے جو انہوں نے اب منی ٹریل دی وہ 3 موقف دیے. انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا ایک مل ہم نے لگائی تھی, گلف سٹیٹ مل لگائی تھی دبئی میں,
وہ بیچی, اس سے 9 ملین ہمیں ملے, وہ ہم نے جا کے عزیزیہ مل لگائی, اسٹیل مل لگائی, پھر اس کو بیچا اور وہاں سے پراپرٹیز جو ہے وہ لے کے آئے. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ پراپرٹیز جو ہم نے قطر میں انویسٹمنٹ کی تھی وہاں سے ہم جو ہے وہ لے کر کے یہاں پر پہنچے ہیں. اور اب ہمارا جو مقدمہ ہے اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ گلف سٹیٹ تو خود 26 ملین درہم کے لاس میں تھی, لہٰذا اس کے 9 ملین کا بکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا وہ تمام کا تمام ایفیڈیوس جس کے اوپر انہوں نے یہ کیس بنایا تھا وہ گر گیا. اور اب آج حسن نواز شریف صاحب کے اسپیشلی جو معاملات کھل کر آئے ہیں کہ جس طرح وہ 23 سال کی عمر میں بلینر بن گئے, جس طرح سے حسین نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک جمع عمری میں بلینر بن گئے, اور مریم بی بی جس طرح سے بلینر بن گئی. 24 سال کا ان کا موقع لے لیتے ہیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. اور اب تو یہ معاملہ ہے کہ اس کو ختم ابھی آپ کو موقع ملے گا مزید سرحد سے اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کا. تو مصدق ملک صاحب آپ بتائیے کہ ایک بڑی چارج شیٹ آ گئی ہے اور آج اس میں اضافہ عدلیہ نے بھی 3 سوال پوچھے ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ وزیر اعظم کے بچوں نے کمپنیاں کیسے بنائی. نمبر 2 ہے کہ زیر کفالت ہونے کا معاملہ کیا ہے, یعنی کہ مریم بی بی کا کہ وہ زیر کفالت تھیں یا نہیں ہیں یا ہیں. اور تیسرا ہے کہ وزیر اعظم کی تقریروں میں سچ بتایا گیا یا نہیں, یعنی کہ ان کی تقریروں میں جو پی ٹی آئی کے وکیل نے تضادات پوائنٹ آف کیے ہیں شاید اس طرف اشارہ ہے. تو مصدق ملک صاحب اوور ٹو یو. جی دیکھیے, سب سے پہلے کفالت والا معاملہ لے لیتے ہیں, کیونکہ آج ہمارے وکیل جو ہیں انہوں نے تمام کاغذات عدالت میں پیش کر دیے ہیں. مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہیں پاکستان کی, اور وہ 30 سے 40 لاکھ روپیہ ٹیکس دے رہی ہیں عرصہ قدیم سے. اس وجہ سے ان کا زیر کفالت ہونے کا کوئی معاملہ ہی نہیں اٹھتا, بیکاز شی از این انڈیپینڈنٹ ٹیکس پرسن لیگلی ان پاکستان, تو وہ کسی کی زیر کفالت نہیں ہے. دوسرا جو اس کو پر اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب وزیر اعظم نے اپنے کاغذات نامزدگی بھرے تھے تو اس کے اندر ایک خانہ تھا جس کے اندر لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے کون سے ایسٹس ہیں جو آپ کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے پاس ہیں. تو کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی مگر وزیر اعظم صاحب نے ایک زمین اپنے پیسوں سے ان کے لیے خریدی تھی, تو یہ ٹرانسپیرنسی ریکوائر کرتی تھی کہ وہ اس ایسٹ کو ڈکلیئر کریں. اور اگر وہ اس ایسٹ کو ڈکلیئر نہیں کرتے تو پھر الیکشن کمیشن کے اندر ان کے خلاف درخواست دی جا سکتی تھی کہ یہ پیسے وزیر اعظم کے ہیں جن سے انہوں نے یہ ایسٹ خریدا ہے لیکن اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو اب سے تقریباً کو 1.5-2 سال پہلے وہ جو فارم تھا جس کے اندر ڈکلیریشن فارم جو تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور اب ایک علیحدہ خانہ بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی زیر کفالت نہ ہو, آپ کا بچہ ایڈلٹ ہو, گرون اپ ہو, انڈیپینڈنٹ ٹیکس پرسن ہو, لیکن آپ نے اگر اپنے پیسوں سے ان کے لیے کوئی پراپرٹی خریدی ہو تو آپ اس خانے میں اس کو ڈکلیئر کر دیں. یہ اس وقت خانہ وہاں پہ موجود نہیں تھا, اور یہ بات عدالت کو بڑی واضح شکل میں بتا دی گئی ہے, اور نیا فارم بھی دے دیا گیا ہے, ان کے ٹیکسز کی تفاصیل بھی دے دی گئی ہیں, اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پرسن ہیں. تو ان کی زیر کفالت ہونے کا جو معاملہ ہے اس میں تو اب کوئی سوال نہیں اٹھتا, کیونکہ تمام لیگل ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس کا یہ جو خریدے گئے ہیں فیکچولی یہ بات غلط آپ کر رہے ہیں. اگر میں اس کو یہاں پہ فیکچولی کریکٹ کر دوں تھوڑی تو کر دیں. اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیتے تو میں اپنی بات مکمل کر لیتا, لیکن آپ بول لیجیے, کوئی حرج نہیں, میں بعد میں ملک صاحب پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے. ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ قدیم سے مریم بی بی ٹیکس پیئر ہیں. 2011 کا ان کا ٹیکس ہے 0, ان کی انکم ہے 1,48,000 اور ان کا ٹریولنگ ایکسپینس ہے 19 لاکھ. 2012 کا ان کا ٹیکس ہے 0, ان کی جو ٹریولنگ ایکسپینس ہے وہ 35 لاکھ ہے, اور ان کی آمدنی جو ہے وہ 1,70,000 یا 75,000 ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اگر کیپٹن صفدر صاحب کے اوپر آپ جائیں تو کیپٹن صفدر صاحب کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں, ان کی جو ریٹرنز ہیں, ان کے حالات تو یہ ہیں کہ وہ تو اپنے لیے پیاز بھی خریدنے کے شاید قابل نہیں ہے, وہ خود بھی شاید ڈیپینڈنٹ ہیں میاں صاحب کے. اور سب سے بڑی بات, مریم نواز بی بی نے خود 2011 میں ثنا بچا بی بی کو انٹرویو دیا تھا, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہیں, ان کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ تمام کے اپنی زندگی کے معاملات میں والد صاحب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لہٰذا وہ کوئی قدیمی ٹیکس پیئر نہیں ہے, نہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ بالکل اپنے والد صاحب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, بلکہ ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ہی والد صاحب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. جی مصدق صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ اپنی بات جاری رکھیں. اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میں بولتا ہوں, ورنہ میں چودھری صاحب کی گفتگو سنتا ہوں. پلیز آپ جی
ان کا ایک دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری صاحب میرے دوست ہیں، لیکن یہ جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں پیاز خریدنے کے پیسے وغیرہ، اگر یہ نہ کریں تو میں ان کو درخواست کروں گا کہ ایسی گفتگو نہ کریں، کیونکہ اگر میں ایسی گفتگو کروں گا تو یہ بھی نہیں بتا سکیں گے کہ ان کی پارٹی کے چیئرمین کا ذریعہ آمدن ہے کیا۔ وہ سارا دن جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں کیفیز کے اندر اور یہاں وہاں گھومتے ہیں، اور جس طرح کی وہ ان کا لائف سٹائل ہے اور جو وہ حرکات کرتے ہیں، اگر میں پوچھنے لگا میری پارٹی کے چیئرمین کا احتساب کریں، آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں، میری گفتگو کرنے دیں، میں نے آپ کی بات میں بالکل انٹرفیئر نہیں کیا، تو آپ مجھے میری بات کر لینے دیجئے، پھر جو آپ کا جی چاہے آپ پیاز کی اور جو آپ نے قیمے کی باتیں کرنی کر لیجئے گا۔ جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں درخواست کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا گفتگو کو تھوڑا سا ڈیسنسی کے اس کے اندر رہنے دیں، فریم ورک کے، تو بہتری ہوگی۔ اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ بالکل غلط ہے، حتمی طور پہ غلط ہے، اور یہ وہی گفتگو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس طرح کاغذ لہراتے رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کے، جس میں انہوں نے کہا یہ دیکھیے ثبوت، پھر کئی ٹیلی ویژن پروگرامز میں انہوں نے کہا یہ سگنیچر دیکھیے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ دیکھیں کس کے سگنیچر ہیں۔ نو اٹ از ناٹ دیم، سپریم کورٹ نے یہ آپ سے سوالات پوچھے، آپ ان کے جوابات ہیں تو دیں، آپ فواد چودھری کا پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ یو اسٹیٹ یور اون کیس۔ چودھری صاحب جب میں اپنا کیس بتانے لگتا ہوں تو فواد چودھری صاحب اس کے درمیان میں انٹرفیئر کرتے ہیں، جب میں فواد چودھری کا جواب دینے لگتا ہوں تو آپ انٹرفیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ فیصلہ کر کے گھر سے آئے ہیں، اگر آپ فیصلہ کر کے آئے ہیں آج گھر سے، کوئی کنوکشن لے کر آئے ہیں، تو پھر مجھے بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے گفتگو فرما سکتے تھے۔ نہیں تو وہ کریں، اپنا بیان دینا۔ جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فواد چودھری صاحب نے یہ باتیں کی ہیں یہ فیکچولی انکریکٹ ہیں، یہ جھوٹ ہیں، کیونکہ مریم جو ہیں ان کا جو پچھلے سال کا ٹیکس تھا وہ تقریباً 36 لاکھ کے قریب تھا، اور پچھلے 3 4 5 سال کے اندر کسی بھی سال کے اندر ان کا ٹیکس جو ہے وہ 20 اور 40 لاکھ کے درمیان میں ہے، کسی بھی سال میں اس سے کم نہیں۔ 2011 کا پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب دے دیں۔ بھائی میں نے دے دیا ہے جواب، اب 2011 میں کیا ثبوت ہے تو صبح لے کے عدالت میں چلے جائیے نا۔ آپ میرے پاس 2011 تو نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کاغذ پیش کر دیں، آپ تو پہلے بھی کاغذ لہراتے رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، دوبارہ سے پیش کر دیں۔ آپ کا تو کام ہے روز آ کے ٹیلی ویژن پہ کاغذ لہرا دینا، اس کے بعد جب ہم سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ کاغذ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کاغذات ہیں تو آپ سپریم کورٹ میں لے جائیں۔ اب یہ آپ ابھی میں کہوں گا کہ صبح سپریم کورٹ میں لے جائیں تو آپ کسی کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے اس کے اقتصابات لے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مکمل کراتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ آپ ویلکم بیک۔ عارف نظامی صاحب یہ ایک دوسرے کو جھوٹا اور غلط بیانی کا نہ کرے، یہ عدالت فیصلہ کرے کون جھوٹا سچا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ عدالت تو اب اس مرحلے پہ پہنچ چکی ہوئی ہے کہ کیس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ بیان فرما رہے ہیں، پروگرام میں جو ہم بلائے ہوئے ہیں ان کو اپنے موقف سے پورا بیان کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، ایک وہ میں نے کفالت والی بات تو آپ کو بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ آج اس کے کیا ثبوت جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروائے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذریعہ خرید جو پیسے تھے وہ کہاں سے آئے، تو وہ میں آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ کاغذات عدالت میں جمع کروائے گئے ہیں کہ 1970 کے اندر جو مل بنائی گئی تھی اس کی زمین کہاں سے آئی، اس کے کاغذات عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں کہ وہ زمین جو تھی شیخ راشد نے اس وقت دی تھی فیکٹری لگانے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر زمین مل گئی تھی تو فیکٹری کہاں سے آئی؟ تو 2 بینکوں نے اس کے اندر لون دیے تھے، ان دونوں بینکوں کے لون کے کاغذات جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ تو اب بات بڑی واضح ہو گئی کہ پاکستان سے کوئی پیسہ نہیں گیا، پاکستان سے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، پاکستان میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی، ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، اور وہ بینک جنہوں نے پیسے دیے تھے ان کے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ اس مل کو ایک ہاتھ بدلا، پہلے 100% یہ ان کی ملکیت تھی، اس کے بعد ایک زمانے کے اندر اس کی 75% انٹرسٹ جو تھے ایک اور الاہلی نام کی کمپنی نے خرید لیے، اور اس مل کو جب فروخت کیا گیا الاہلی مل کو، تو اس میں سے جو سارے پیسے کی ادائیگی کے بعد جس کے اوپر کل عدالت کے اندر تکرار ہونی ہے اور عدالت کے اندر تمام شواہد پیش کیے جائیں گے، اور یہ تمام ایلیگیشنز جو لگ رہے ہیں کہ اگر اتنے پیسے تھے تو اتنے کہاں سے آئے، وہ تمام صبح عدالت کے سامنے آ جائے گا کہ 12.5 ملین درم جو ہیں اس کے اندر سے پرائم منسٹر کی فیملی، ان کے والد کا جو حصہ تھا وہ 12.5 ملین درم تھا، جو 3.25 ملین ڈالر بنتا ہے۔
یہ $3.25 ملین جو ہیں یہ انویسٹ کیے گئے قطریز کے ساتھ، اور اگر آپ صرف 10% اس کے اوپر لگائیں ریٹرن کہ سالانہ 10% ریٹرن آیا، پاکستان کے اندر 14 15% بینک دیتے رہے ہیں، تو اگر آپ 25 سال کے اندر صرف 10% کا انٹرسٹ لگائیں تو یہ رقم $50 ملین سے $60 ملین بنتی ہے۔ اس رقم سے 3 ادائیگیاں ہوئی موٹی موٹی، ایک ادائیگی ہوئی ایک قرض کو سیٹل کرنے کے لیے، دوسری ادائیگی ہوئی جدہ کے اندر جو مل لگائی اس کی مشین خریدنے کے لیے دبئی سے، اور تیسرے جو پیسے بچ گئے تھے وہ فائنلی 2006 کے اندر اس کی ادائیگی کے بدلے کے اندر یہ 3 اپارٹمنٹس جو تھے جو ملکیت تھے قطری خاندان کے، یہ سیٹل کر کے وزیر اعظم کے جو صاحبزادے ہیں ان کے نام کر دیے گئے۔ تو اس ساری پیپر ٹریل کے اندر نہ تو پاکستان سے کوئی پیسہ گیا ہے، نہ پاکستان کے اندر کوئی کرپشن ہوئی ہے، نہ پاکستان میں کہیں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور اگر ہماری کہانی آپ کو نہیں منظور تو الٹرنیٹو کہانی کے ثبوت اور شواہد دیجئے نا۔ یہ ابھی تو بارے ثبوت ہمارے اوپر ہے، تو ہم ثبوت گھر سے لے کر آئے ہیں، اور آپ ہمارے ثبوت جو ہیں صرف ان پہ تبصرہ کر رہے ہیں، پر آپ کاؤنٹر چارج، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور ثبوت ہے جی فواد صاحب تو آپ پیش کیجئے۔ جی اصل میں جو ابھی ملک صاحب، جی بالکل یہی ایک بنیادی پوائنٹ ہے جس کے اوپر ملک صاحب نے کوشش کی ہے ایکسپلینیشن کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جس گلف سٹیل جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بیچی گئی اور اس سے 12.5 ملین درہم جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کو ملے۔ اب جو اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مل جب فروخت کی گئی تھی یا فروخت کی الزام لگایا گیا ہے اس وقت یہ 26 ملین درہم کے لاسز میں تھی۔ تو ایک چیز جس کے اوپر 26 ملین درہم کا لاس تھا وہ 12.5 ملین کا پروفٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو کیسے دے سکتی ہے؟ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک 8واں عجوبہ ہی ہوگا دنیا کا اگر ایسا ہے تو۔ ان پیسوں سے، اور یہ وزیر اعظم صاحب کی اگر آپ پہلے قوم سے خطاب کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر جو قومی اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا اس کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو کہیں قطری لیٹر نہیں ملتا۔ یہ قطری لیٹر جو ہے یہ جب کورٹ میں تشریف لائے ہیں اس وقت ہی ان کو خیال آیا کہ قطر میں بھی انویسٹمنٹ ہم نے کی تھی، تو یہ قطر کا لیٹر وہاں پہ آیا، اور جو آج میں نہیں کہہ رہا، جج صاحبان نے یہ آبزرو کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچز ہیں اور جو کورٹ کا موقف ہے اس میں تضاد ہے، اور اس میں یا پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے غلط بیانی کی ہے یا عدالت سے غلط بیانی کر رہے ہیں، اور یہی وہ معاملہ مصدق ملک صاحب سے جی انہوں نے سارے دے دیے ہیں۔ اس کا جواب نہیں دیا جو جی نہیں، میں نے نہیں سارے دیے جی، میں نے سارے نہیں دیے، بالکل نہیں دیے سارے، میں نے آپ کو صرف دوسرے سوال کا جواب دیا۔ چلیں تیسرے کا بھی دے تو رہا ہوں، پہلی ان کا بات ختم یہ ہونے کہ والا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے جی میں دے دیتا ہوں کہ جو حسن نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ملینز آف پاؤنڈز جو ہیں وہ اپنی جو 5 جو وہاں پر ان کی کمپنیز انکارپوریٹ کی 2001 سے 2005 کے دوران، نہ صرف انہوں نے ملینز آف پاؤنڈز ان جو کمپنیز انہوں نے انکارپوریٹ کی جس میں فلیگ شپ انکارپوریشن بھی شامل ہیں اس کو انہوں نے پیسے دیے، بلکہ اپنے والد صاحب کو بھی 74 کروڑ روپیہ گفٹ کے طور کے اوپر، لون کے طور کے اوپر جو ہے وہ بھیجا۔ اور یہ بھی سوال ہے کہ حسن نواز شریف صاحب جو 1999 میں کہہ رہے تھے کہ وہ ایک سٹوڈنٹ ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف 2 سال سے 3 سال کے عرصے میں بلینر کیسے بن گئے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کافی مواد ہے جواب دینے کے لیے۔ جی کافی مواد ہے جی، کافی مواد۔ تو میں پہلی ان کی بات سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے اگر ان کی بات صحیح ہے اور ہم مانے لیتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ سٹیل مل مفت فروخت ہونے دیں۔ جب سٹیل مل جو عرصہ قدیم سے نقصانات کرتی آ رہی ہے اور اربوں کا نقصان کر چکی ہے، جب وہ بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اس وقت تو وہ بڑا شور مچ جاتا ہے کہ یہ اونے پونے بیچنے لگے ہیں، حالانکہ پیسوں کے عوض وہ بک رہی ہوتی ہے۔ وہ چیز جو بند ہے، جو نقصان کرتی ہے، اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو یہ اس وقت پی آئی اے جو ہے وہ تو ہمیں ہاتھ سے پیسے دے کے کہنا چاہیے کسی کو کہ وہ لے جائیں۔ یعنی اگر کوئی فیکٹری نقصان کر رہی ہے تو آپ کے خیال میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو سٹاک ایکسچینج کے اندر جس سال لاس ہوتا ہے
اس سال تو کمپنیوں کا شیئر جو ہے وہ زیرو کے اوپر آ جانا چاہیے، لیکن نہیں آتا. اور جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو بعض دفعہ نقصان کرنے والی کمپنیاں جو ہیں وہ بلینز آف ڈالرز کی بکتی ہیں امریکہ کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی. اور میں نے آپ کو 2 ایگزامپلز دی ہیں، ایک پی آئی اے کی اور ایک اسٹیل مل کی، کہ پھر ان کو بیچ ڈالیے اور اپنی جیب سے پیسے دیجیے، کیونکہ یہ تو اتنا نقصان کرتی ہیں کہ ہر سال تقریباً $5 بلین جو ہے اس طرح کی کمپنیوں کے اندر کھپ جاتے ہیں ہمارے. تو یہ بات ملک صاحب، لیکن یہاں تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں کہ بعض کمپنیز جو ہیں وہ 15-15 پاؤنڈ میں روور کمپنی بک گئی تھی، اور بہت سے ایسی مثالیں دوں گا جو اونے پونے صرف اس لیے بیچ دی جاتی ہیں ٹو کٹ یور لاسز. تو یہ کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے میرے خیال سے. نہیں، جب وہ نہیں، آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. میں ایک کمپنی تھی 26 ملین کا جب وہ لاس تھا تو 12 ملین ان کو پروفٹ کیسے ہو گیا یار؟ یہ کس طرح، مجھے آپ بتائیں. آپ بھی کاروبار کرتے ہیں. میں یہی بتانے لگا ہوں. جی آپ کا فار ایگزامپل آپ کا چینل 24 ہے، اگر یہ لاس بھی کرنے لگے، اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاس کرتا ہے، خواہش ہوئے گی لاس بھی کرنے لگے، نہیں میری تو بڑی خواہش ہے کہ اللہ آپ کو بہت ترقی دے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں کسی اور کا نام نہیں لینا چاہتا تھا. یہ تو میری تو بڑی خواہش ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ لاس نہیں کر رہے، بڑے کامیابی کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں. لیکن اگر یہ نقصان بھی کر رہا ہو تو اس کا جو ٹرو پوٹینشیل ہے چینل 24 کا، جو اس کی آؤٹ ریچ ہے، جو لوگوں کے دل کے اندر اس کا احترام ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کوئی اس کو خریدنے آئے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس مہینے یا اس سال اس کو نقصان 1 کروڑ کا ہوا ہے یا نہیں. وہ آپ کو 50, 10, 15 کروڑ روپے دے کے لے جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ویلیو ہے. اس کے اندر ویلیو ہے جس کو ایک اچھی مینجمنٹ ٹیم جو ہے وہ آ کے تبدیل کر کے اس کو اربوں روپے کا. اچھا، فہد چودھری مصدق ملک کی تو یہ ابھی بات شروع رہے گی. نہیں، میں نے تو آپ کو اسٹیل مل وقفے کے بعد مل کا ایگزامپل دیا ہے. اسٹیل مل تسی بیچ لو، تانوں کنے منع کیتا ہے؟ وقفہ بہت ضروری ہے. آفٹر شارٹ بریک. لیکن میں نے بھی ایک انکشاف کرنا چاہتا ہے یا نا آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. عارف نظامی صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی اور فہد چودھری کی طرف بھی جانے سے پہلے میں آج آپ پسند کریں یا نہ کریں، میں نے ذرا کچھ کہنا ہے. جی حکم کریں. یہ بات ہے 95 کی پاپولیشن کانفرنس ہوئی مصر میں. وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وفد کی قیادت کاری تھی. مختصر تفصیلاً یہ نہیں جاؤں گا. انہوں نے کھانے کی میز پر لنچ پر حامد ناصر چٹھا جو ویٹرن پولیٹیشین ہیں، وہ تھے حسین حقانی، چوئی غلام حسین اور 1-2 اور. تو انہوں نے کہا، بڑا ایکسائٹمنٹ سے کہا وزیر اعظم نے کہ چوئی صاحب فائنلی we have got a copy of the check given by Devo company to میاں محمد نواز شریف then پرائم منسٹر آف پاکستان. تو میں نے کہا کتنی رقم؟ کہتے وہ آپ کو. یار غلام حسین صاحب کیا مطلب؟ میری براہ راست بات ہوئی ہے. میری بات تو حامد چٹھے کو بلا لو. چیک کی آپ کے پاس؟ میرے پاس وزیر اعظم نے کہا تھا مجھے. وہ کاپی کہاں چیک کی؟ انہیں کے پاس تھی. ہاں تو وہ کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ آپ کو کیا ہے؟ آپ اس قسم کی رقم کبھی چیکوں کے ذریعے بھی دی جاتی ہے؟ ان کو ملا یار. یہ بات ایسے یہ بات نہ محترمہ بے نظیر انہوں نے کہا لیکن رقم اتنی نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں. میں نے کہا رقم $1 بھی ہے. اگر وزیر اعظم ایک ٹھیکیدار سے رقم وصول کر رہا ہے تو یہ کوئی مناسب بات ہے؟ میں کسی کی ایمانداری کی وہ نہیں دے سکتا ضمانت. چلو، لیکن یہ ایک نئی آپ نے بات بتائی کہ ذریعہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے اگر آپ سمجھیں. ہوتی ہے. واہ واہ. جی ڈیوو سے ملک صاحب آپ بتائیے. یہ بڑا غلام حسین صاحب نے سیریس ایلیگیشن لگایا آپ کے اوپر وزیر اعظم پہ. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں چودھری صاحب کو صبح وہ چیک کی کاپی جو ہے وہ لے جانی چاہیے اور سپریم کورٹ میں جمع کروا دینی چاہیے. اتنی انویسٹیگیشن جو رحمان ملک صاحب نے کی تھی تو کاہے کو انویسٹیگیشن کر کے نیب میں کاغذات جمع نہیں. رحمان ملک کا کوئی تعلق نہیں. میری برائے جمع کروا دیتے اور ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کروا دیتے. اب آپ لے جائیے نا. سپریم کورٹ سبن بھی کر سکتا ہے جو لوگ کی تھی سپریم کورٹ کے اندر. حامد ناصر چٹھا سے پوچھ لیں. جب آپ چیک کی آپ نے بھی سن لی یہ بات. دیکھیے نہیں دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے پیچھے ڈاکومنٹ. یا پرائم منسٹر مجھے کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کنفیشن ہے یہاں بیٹھ کے پروگرام میں جو مرضی کہہ دیں. کیا مطلب؟ وہاں سپریم کورٹ میں ذمہ دار آدمی ہوں. میں ذمہ دار حلف دوں گا. میں حلف پر بیان دوں گا. حلف پہ آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس لگانا پڑے گا. کیا مطلب؟ بندے دعا موجود ہیں، مراد کوئی نہیں. اچھا فواد صاحب آپ بتائیے
کہ تو چودھری صاحب جاتے کیوں نہیں صبح؟ میں آپ بلوا لیں یہ نا 5 گھنٹے کا تو راستہ ہے، صبح آپ جی جی وہ بھی شاید کرنا پڑے، لیکن فی الحال جو آپ کے خلاف آیا ہوا اس کا ہی جواب دیں آپ۔ 3-4 چلیں فواد چودھری صاحب جی، اور 3-4 اور بھی مرحوم لوگ ہیں پاکستانی سیاست میں، 5-6 لوگ اور بھی شہادت پا چکے ہیں، ان کا بھی ذکر کر دیجئے۔ آپ کو ضیاء الحق نے بھی کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا، آپ کو اختر عبد الرحمان صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا، سب نے آپ کو چیکس دکھائے ہوں گے۔ یہ آپ نواز شریف سے پوچھ لیں، مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتفاقاً آج غائب ہو گئے ہیں بھائی جان، آپ نے یہ کہا ہے تو آپ وہ حامد ناصر چٹھا حیات ہے، یقیناً جب آپ علی حیات ہے، تو اب آپ کو اتنا مروڑ کے اٹھائے تو جواب دیں آپ صاحب کو، چودھری صاحب فواد چودھری صاحب تو میں نے تو آپ کا جواب دے دیا ہے۔ کیا ہم موضوع کی طرف آتے ہیں آج کہ یہ فواد چودھری صاحب مجھے بتائیں کہ یہ سارا کچھ جیسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی جگہ پہ سمجھتی ہے کہ کیس اوپن اینڈ شٹ ہے، پی ایم ایل این اپنے مورچے گاڑے بیٹھی ہے، اب آپ نے کمیشن کا رستہ بھی بند کر دیا، یا آپ کہتے ہیں کہ نہ بنے اگر تو جماعت اسلامی اب بھی بنوانا چاہتی ہے، تو اگر فرض کریں کہ اس عدلیہ جو ہے وہ یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جیسے غلام حسین صاحب نے شروع میں پروگرام میں کہا دے دیتی ہے نواز شریف کو، اور ان کو اس معاملے سے ایبزالو کر دیتی ہے، تو پھر آئندہ لائے عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا تو ظاہر ہے کوا سفید ہے، تو وہ تو چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں، وہ تو کوئی ایویڈنس جو ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے اور پورے پاکستان کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی شک رہ گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے لیے منی لانڈرنگ کی گئی ہے، اور جو رقوم وہاں پر بھیجی گئی ہیں ان کا جو حساب کتاب ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب جس طرح سے آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں جب آپ تعارف کروا رہے تھے، ابتدائیہ دے رہے تھے، تو آپ نے ان 3 سوالات کا ذکر کیا ہے جو آج سپریم کورٹ نے فریم کیے ہیں پی ایم ایل این کے لیے، اور کل کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں وہ کیا اپنا ڈیفنس لے کر آتے ہیں اس بارے میں۔ پہلی بات، جس طرح سے ملک صاحب نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ جو گلف مل تھی ویسے تو وہ لاس میں تھی، لیکن وہ ایک بہت اس کے ساتھ کوئی مقدس جس طرح چیزیں انوالو ہیں، جو اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب گڈ ول جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کروڑوں ڈالر کی جو ہے وہ بک گئی ہے، کیونکہ وہ میاں صاحبان کی تھی، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک لوگوں کی عقیدت بھی ہو سکتی ہے، عقیدت کی وجہ سے کسی نے لے لی ہوگی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جج صاحبان بھی ملک مصدق صاحب کی طرح سے اس عقیدت کے پہلو کو مد نظر رکھ کے دیکھیں گے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پھر سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہوگی، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ایڈیفس بنایا تھا، جو ڈھانچہ کھڑا کیا ہے نون لیگ نے اپنی منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے، وہ پورا ہو نہیں پایا، اور ابھی انہوں نے جو حسن نواز شریف صاحب کے، حسین نواز شریف صاحب کے اور مریم بی بی کے جو بلینز آف روپیز کے اثاثے باہر پڑے ہیں، بلکہ آج اگر آپ حسین صاحب کا جو انٹرویو تھا یہاں پہ وہ دیکھیں تو انہوں نے ایک اور چیز ایڈمٹ کی ہے جو ابھی تک سپریم کورٹ میں نے بحث میں نہیں سنی، لیکن ابھی مجھے وہ انٹرویو میں سن رہا تھا، انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ ایک جو گھر ہے جو کلثوم نواز شریف صاحبہ جو فرسٹ لیڈی ہیں ہماری، ان کے نام کے اوپر ہے، یہ حسین نواز شریف کہہ رہے ہیں، تو اس کا بھی ذکر وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کل دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کے وکلا جو ہے وہ کیا معاملہ لے کر آتے ہیں۔ اچھا مصدق ملک صاحب، میرا مختصر آپ سے ایک سوال تھا۔ ایک تو یہ کہ جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا، اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی تقاریر میں اور ان کی جو موقف میں بہت سارے تضادات ہیں، یہ قطری شہزادہ صاحب بیچ میں آ گئے۔ ایک آج نئی چیز سامنے آئی ہے، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی ان کے $300 ملین شاید سوئس بینک میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ شیخ رشید صاحب پہ وزیر کہاں سے نازل؟ عدالت میں کہا ہے انہوں نے، عدالت میں کہا انہوں نے۔ ابھی آپ مجھے بھیج رہے تھے نا، ان کا بھی جواب دیں۔ ان کو بھی ایویڈنس لگانا پڑے گا۔ نہیں آپ بجائے جی بالکل۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑے صاف طریقے سے یہ کہا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی جرم ثابت ہوگا تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ تو عدالت کے اندر، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے۔
تمام جو ہم نے جتنی شہادتوں کا ذکر کیا وہ سب عدالت میں پیش کر دیں. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے، آپ پچھلے 6 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ روز شام کو شہادتوں کا ایک پہاڑ ہوتا تھا جو 10 بجے اور 8 بجے اور 9 بجے کے شوز پہ پیش کیا جاتا تھا، جو اب غائب ہو چکا ہے. اب اس کی جگہ کتابیں لگ گئی ہیں، اب اس کی جگہ اخباروں کے تراشے لگ گئے ہیں کہ دیکھیں اخبار میں آیا تھا. جی بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ. اب بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے بات چیت چل رہی تھی، یہ جو آپ نے آج 300 ملین جو بھی آپ نے کہا ہے، انشاءاللہ صبح شیخ رشید صاحب اس کا ثبوت لے کے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اکاؤنٹ نمبر لے کے ثبوت لے کے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں گے، اور جب جمع کروا دیں گے تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو جائے گا. لیکن اگر یہ $300 ملین جو ہے یہ اردو بازار کی طرح نکلا، یا اگر یہ $300 ملین جو ہے 35 پنکچر کی طرح نکلا، یا اگر یہ $300 ملین جو ہے وہ ایم آئی کے بندے کی طرف سے نکلا جس نے خود یہ بتایا تھا، جس نے سازش کے اندر جو ملوث تھا، اگر تو یہ $300 ملین وہی ہے جو دھرنا تھا، تو پھر وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. جہاں تک چیک کا مسئلہ ہے تو ملک رحمان صاحب نے اتنی محنت کی ہے، اس کے ساتھ ضرور چیک بھی لگایا ہوگا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام ثبوت صبح سپریم کورٹ میں پیش ہو جائیں تاکہ 3-4 دن کے اندر یہ معاملہ طے ہو جائے. آپ آسانی کیوں نہیں کرتے درخواست دی ہے کہ وزیر اعظم آنریبلی ریزائن کرتے اور چارجز کو فیس کرتے؟ آپ جھوٹ کے عمارت کھڑی کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں پھر؟ دیکھیے چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو آئے ہیں کروڑوں لوگوں کا ووٹ لے کے، تو وہ تو جائیں گے ووٹ کے ذریعے. یا آپ خواہش اور دعا تو کر سکتے ہیں کہ وہ چلے جائیں، لیکن آپ ان کو بھیج نہیں پائیں گے. یا تو عدالت میں آپ کو ثبوت لے جانے پڑیں گے، یا آپ کو خدمت کی سیاست کرنی پڑے گی اور اگلی دفعہ الیکشن کے اندر ووٹ لینا پڑے گا. چلے آپ کی تقریر سنتے ہیں آپ سے شام کو کہ آپ خود ہی کیوں نہیں کر دیتے. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب مصدق ملک صاحب، آپ بتائیے ان دی اینڈ اگر ہم سم اپ کریں کہ جہاں تک فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے، وہ اور پی ٹی آئی کا تو خیال ہے کہ جیسے انہوں نے کہا بھی ہے کہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس، تو آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں، بالکل قطعاً نہیں جی. انہوں نے 3-4 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے کرپشن کی، اور ہم نے کہا کہ آپ ثبوت صبح جمع کروائیں. وہ ثبوت کہاں ہیں کرپشن کے؟ انہوں نے کہا منی لانڈرنگ ہوئی. ہم نے بولا ٹھیک ہے، منی لانڈرنگ کا ثبوت لائیے، جمع کروائیے. کہاں ہے ثبوت منی لانڈرنگ کا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے پیسہ گیا مل لگانے کے لیے گلف میں. ہم نے کاغذات جمع کروا دیے اور کہا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ثبوت پیش کیجئے کہ یہ پیسے پاکستان سے گئے تھے. ہم نے کہا کہ یہ مل اتنے کی بیچی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر لاس کر رہی تھی تو بک نہیں سکتی. ہم نے کاغذات سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے. آپ کے پاس کوئی اور کاغذ ہے جو کہتا ہے کہ پیسے نہیں ملے تھے تو آپ جا کے ثبوت جمع کروائیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے قطری انویسٹمنٹ کی ریٹرنز کے اندر سے فائنلی یہ اپارٹمنٹ سیٹل ہوئے تھے. آپ ہماری بات نہ مانیں. آپ نے 6 مہینے روز شام کو یہاں پہ تھیٹر لگایا اور کہا ہمارے پاس ثبوت ہے تو جمع کروائیں. آپ نے 2 دن جی، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کسی چیز کا ثبوت نہیں دیا اور ہم نے ہر چیز کا ثبوت دیا، اور یہ ہمارے ثبوت جو ہیں ان کو پر جرا کر رہے ہیں. ان کا اپنا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. فائنلی آپ بتائیے کہ آپ کی کیا ان کا خیال ہے؟ یو ہیو اے کیس آف نو ایویڈنس. باتیں کی ہیں، یا تو ملک صاحب جو ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں، یا پھر وزیر اعظم صاحب غلط بات کر رہے ہیں. کیونکہ وزیر اعظم صاحب سے یہ تو سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو جس طرح سے پیناما پیپرز میں جو پراپرٹیز آئی ہیں وہ میں نے یا چودھری غلام حسین صاحب نے یا عارف نظامی صاحب نے تو ڈسکور نہیں کی ہیں. یہ تو انٹرنیشنل سکینڈل ہے جس میں یہ چیزیں آئی تھیں. اور یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ ایڈمٹڈ ہیں. حسین نواز صاحب کہہ رہے ہیں ہماری ملکیت ہیں. اب سپریم کورٹ یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ کی ملکیت ہیں تو آپ بتائیے یہ بلینز آف روپیز جو ہیں یہ کیسے آئے آپ کے پاس؟ اس کے لیے آپ نے کہا کہ ہم نے ایک یہ دبئی میں مل بیچی ہے. اب وہ مل جو ہے بتا رہی ہے کہ وہ 26 ملین درہم کے لاس میں تھی جب وہ بکی تھی. تو یہ جو سوائے اس کے کہ کوئی بہت روحانی عقیدت ہو میاں صاحب کے ساتھ کسی کو اور اس نے اتنے زیادہ ڈالرز کے اوپر لے لی ہو، جو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کامن سینس کو اپیل کرتی ہے. جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، فواد چودھری صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. باتیں تو بہت ہیں لیکن بعد میں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. آپ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. خدا حافظ. غلام حسین صاحب، اب تو میرے خیال ایسا ہے کہ یہ عدالت پہ ہی چھوڑنا چاہیے اور زیادہ لگتا ہے صبر بھی نہیں کرنا پڑے گا.
جیسے کہ گفتگو سے لگ رہا ہے تو میں بھی اپنا حلف بھیج دیتا ہوں، حلفیہ کہ آپ بھی ذرا اپنا حلفنامہ بھیج کے کہ اس کو اور لمبا کر دیں. نہیں لمبا کیا ہونا. ہاں ناظرین، آج ہم نے ذرا تھوڑا سا اپنے فارمیٹ میں ترمیم کر کے دونوں موقف جو ہیں آپ کے سامنے پیش کیے، پاناما گیٹ کے بارے میں، نہیں حکومتی بھی اور پی ٹی آئی کا بھی. پی ٹی آئی والے تو نعیم بخاری صاحب جو کہ ان کے وکیل ہیں، ان کی جو جس طرح انہوں نے اس کی پیروی کی کیس کی، اس سے انتہائی مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ انہوں نے عدالت کے پاس سامنے بما ثبوت کے پیش کر دیا ہے. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، دے آر اسٹکنگ ٹو دیئر گن. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، سبسٹینشیٹ نہیں کر سکے. اب بجائے کہ ہم اس کا میڈیا ٹرائل کریں، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اور جو لگتا ہے کہ یہی سپریم کورٹ جو ہے یہ اس کو جلد نپٹا دے گا. اور جہاں تک کمیشن بننے کا تعلق ہے، وہ ضرور ابھی بھی اس کا امکان ہے کہ بن سکتا ہے. عدلیہ خود شاید اب یہ فیصلہ کرے گی کہ کمیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ناظرین، خدا حافظ. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.